ہم سیاست نہیں کرتے۔ میجر ریٹائرڈ جنرل محمد عارف لکھتے ہیں کہ ہم سیاچن پر تھے تو بیگم کو پاس قوم کے ذریعے فون کرتے تھے۔ بیگم کہتی تھی کہ کبھی تو لو یو بھی کہہ دیا کرو۔ میں نے کہا یہ بیچ والے ہمارے فون سنتے ہیں۔ دوسرے دن اوسی سگنل کا فون آیا کہ سر ہم آپ کی باتیں نہیں سنتے، جو مرضی کہا کریں۔ یہ سیاچن کی سردی میں ہنسنے کا سبب بنا اور یہ بات بیگم کو بھی بتائی۔ بیگم نے کہا خط لکھ دیا کرو۔ میں نے اپنے خط میں لکھا کہ ہمارے خط سینسر ہوتے ہیں، اس لیے خط میں کوئی ایسی ویسی بات نہ لکھنا۔ تیسرے دن سگنل آفس کی طرف سے مجھے ایک چٹھی ملی جس میں لکھا تھا سر ہم کسی کا خط نہیں کھولتے، آپ ہم پر یہ غلط الزام نہ لگایا کریں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش کی آسامی نکلی۔ ایک بے روزگار اور حالات کے مارے ریچھ نے بھی اس کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ اتفاق سے کسی خرگوش نے درخواست نہیں دی تو اسی ریچھ کو ہی خرگوش تسلیم کرتے ہوئے ملازمت دے دی گئی۔ ملازمت کرتے ہوئے ایک دن ریچھ نے محسوس کیا کہ جنگل میں ریچھ کی ایک آسامی پر ایک خرگوش کام کر رہا ہے اور اسے ریچھ کا مشاہرہ اور ریچھ کی مراعات مل رہی ہے۔ ریچھ کو اس ناانصافی پر بہت غصہ آیا کہ وہ اپنے قد کاٹ اور جثے کے ساتھ بمشکل خرگوش کا مشاہرہ اور مراعات پا رہا ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا خرگوش اس کی جگہ ریچھ ہونے کا دعویٰ دار بن کر مزے کر رہا ہے۔ ریچھ نے اپنے دوستوں اور واقف کاروں سے اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم و زیادتی کے خلاف باتیں کیں۔ سب دوستوں اور بہی خواہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً اس ظلم کے خلاف جا کر قانونی کارروائی کرے۔ ریچھ نے اسی وقت جنگل کے ڈائریکٹر کے پاس جا کر شکایت کی۔ ڈائریکٹر صاحب کو کچھ نہ سوجی۔ کوئی جواب نہ بن پڑنے پر اس نے شکایت والی فائل جنگل انتظامیہ کو بھجوا دی۔ انتظامیہ نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے چند سینئر چیتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی نے خرگوش کو نوٹس بھجوا دیا کہ وہ اصلاحاتاً حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرے اور ثابت کرے کہ وہ ایک ریچھ ہے۔ دوسرے دن خرگوش نے کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے سارے کاغذات اور ڈگریاں پیش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ دراصل ایک ریچھ ہے۔ کمیٹی نے ریچھ سے غلط دعویٰ دائر کرنے پر پوچھا کہ کیا وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ خرگوش ہے۔ مجبوراً ریچھ کو اپنے تیار کردہ کاغذات پیش کر کے ثابت کرنا پڑا کہ وہ ایک خرگوش ہے۔ کمیٹی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ سچ یہ ہے کہ خرگوش ہی ریچھ ہے اور ریچھ ہی دراصل خرگوش ہے، اس لیے
کسی بھی رد و بدل کے بغیر دونوں فریقین اپنی اپنی نوکریوں پر بحال اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ ریچھ نے کسی قسم کے اعتراض کے بغیر فوراً ہی کمیٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیا اور واپسی کی راہ لی۔ ریچھ کے دوستوں نے کسی چو چرا کے بغیر اتنی بزدلی سے فیصلہ تسلیم کرنے کا سبب پوچھا تو ریچھ نے کہا، میں بھلا چیتوں پر مشتمل اس کمیٹی کے خلاف کیسے کوئی بات کر سکتا ہوں، اور میں کیوں کر ان کا فیصلہ قبول نہ کرتا، کیونکہ کمیٹی کے سارے ارکان چیتے دراصل گدھے تھے، جبکہ ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ چیتے ہیں باقاعدہ ڈگریاں اور کاغذات بھی تھے۔ چیک ادب سے ایک کہانی۔ اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں، مماثلت اتفاقی ہوگی، پیشگی معذرت۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔